اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو اس کی قبض کی شکایت کرتے ہیں جی اور وہ کھاتے کچھ نہیں، ہاں 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 تو جب وہ کچھ کھاتے ہی نہیں تو قبض تو آٹومیٹک ہو جانے۔ بالکل ہوگا. تو اس لیے ہم پریشان یوں رہتے ہیں جی میرے بھائی کو قبض ہے، میرے والد صاحب کو قبض ہے، میری امی کو قبض ہے. بھائی آپ کے والدین اس عمر میں ہیں جب ان کا کھانا پینا کم ہو گیا ہے تو پھر ان کو قبض تو ہوگا. تو شروع میں کوشش کریں کہ ایک تو اپنی عادات کو بہتر کریں. عادات کیا مسئلہ؟ جیسے میں نے کہا کہ خوراک میں فائبر ہونا چاہیے. سبزیاں ہوں، پھل ہوں، دالیں ہوں، اجناس ہوں، کالا چنا، مکئی، سویابین وغیرہ کالا استعمال چنا کریں. جو ہے کہتے ہیں بہت اچھی بہت خوراک اچھی ہے۔ چیز ہے. پھر اس کے بعد پانی کا استعمال، اگر آپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں تو پھر بھی تو قبض پھر ہو بھی جاتی قبض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا چلنا پھرنا کتنا ہے، اچھا جتنی آپ کی حرکت بہتر ہوگی اتنا آپ کی آنتوں کی حرکت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کوئی دوائی ایسی جو آپ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے قبض ہو سکتا ہے. اچھا، پھر جیسے میں نے کہا کہ ہارمونز وہ اپنے چیک کروائیں کہ وہ کیسے ہیں. یہ ہارمونز کسی ورک شاپ سے کروانے پڑتے ہیں؟ ورک شاپ لیبارٹری سے کروانے پڑتے ہیں نا چیک. اچھا، میں نے کہا ہارمونز شاید یہ کوئی پرجا ہوتا ہے مشین کا۔ یہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو غدود خارج کرتے ہیں اور یہ پھر جسم کے دوسرے حصوں میں خون کے ذریعے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کام انجام دیتے ہیں. اچھا، یہ اپنا کام جو سر انجام دیتے ہیں یہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں؟ بالکل، اور ایسا شاندار کام انجام دیتے ہیں امام دین کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی، نہیں میں تو سوچ سکتا یہ کوئی کلو کے حساب سے نہیں ہوتے، ہوں، یہ بالکل معمولی مقدار میں ہوتے ہیں. جیسے جراثیم ہوتے ہیں۔ جراثیم اور چیز ہوتا ہے، اچھا، نہیں سائز میں اس سے قد کاٹ کے ہوتے یہ سائز اور ہے. امام دین یار باتیں کدھر ہوتی ہیں، آپ کہاں سے کہاں چیزوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی جسامت جو ہے، قد کاٹ جو ہے وہ اتنا ہوتا نہیں اس وہ یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. اچھا جی، ہارمونز کیمیکلز ہوتے ہیں، جراثیم اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناراض نہ ہوا کریں۔ امام دین یار میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو میں اتنی باتیں آرام سے سمجھاتے رہتا ہوں جی تو میں سمجھ رہا ہوں، تو آپ کبھی جراثیم کی بات کر دیتے ہیں، کبھی میں تو ہارمون کی سائز بات کر بتا دیتے رہا ہیں. ہوں۔ امام دین سائز جراثیموں کا اور ہوتا ہے، چیونٹی جتنے ہوتے ہیں؟ مکھی جتنے ہوتے ہیں. اچھا اچھا ویسی مذاق کر رہا ہوں میں. اچھا اچھا۔ مکھی جتنے نہیں ہوتے. ہارمون کو تو چیک کرنا پڑتا ہے. کلو کتنا ہوتا ہے؟ کلو ایک سیر کے برابر ہوتا ہے۔ ایک سیر ہو گیا نا. اس کلو کو اگر آپ 1000 حصوں میں تقسیم کر دیں، نہیں ایسا تو وٹا ہی نہیں ہوتا، شاید کسی سنیارے کے پاس ہو. تو اس کو کہتے ہیں 1 کلو کو اگر 1000 حصوں میں تقسیم کریں تو جو ایک حصہ بنے گا نا اس کو 1 گرام کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس 1 گرام کو اگر 1000 حصوں میں تقسیم کریں تو کیا ہوگا؟ نہیں یہ میری سمجھ سے باہر، وہ 1 ملی گرام. میں معافی چاہتا ہوں، میری عقل اب سنتے رہیں آپ. اتنی عقل نہیں ہے. پھر جب 1 ملی گرام کو 1000 حصوں میں تقسیم کریں ہاں جی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک 1 نینو گرام. نینو گرام. پھر اس کو بھی 1000 حصوں میں تقسیم کریں تو اچھا، پیکو گرام. تو اس میں نینو گرام میرے دل کو ذرا لگا ہے. اچھا وہ کیوں؟ وہ بس یہ نین جو آنکھوں سے ہیں، ہاں جی، مجھے ہاں، معلوم تھا کہ آپ کی کہ جو نینو شاعرانہ نینو طبیعت ہے. نینو رے نینو تم ہی برے، اچھا تم سے برا نہ کوئی. واہ واہ. گانا میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا. اچھا آپ کا ذوق ویسے بہت اعلیٰ ہے. نہیں اللہ تو نہیں ہے، میں نے اللہ کر لیا تھا. اچھا اس زمانے میں ہاں جی. تو گاتے بھی تھے آپ؟ نہیں گاتا نہیں تھا، میں گویا نہیں تھا. آپ کی آواز سریلی ہے ویسے. نہیں میں سنویا تھا، اچھا سنویے تھے آپ. سننے کا بڑا شوق تھا. ہاں وہ تو ابھی بھی ہے آپ کو ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے اوکے. اچھا چلیں بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب اس لیول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ خون کے اندر اتنی معمولی مقدار کے اندر نینو گرام نینو سے بھی کم کاموں سے اور ہارمونز موجود ہوتے ہیں، اور اگر ان کی ذرا سی مقدار زیادہ ہو جائے امام دین ہاں جی. تو انسان الٹا ہو جاتا ہے. اچھا جی تو یہ جب نینو گرام اندر چلا جائے تو انسان الٹا ہو جاتا ہے، تو الٹی آنے کی وجہ بھی پھر یہی ہوتی؟ الٹی آنی اور چیز ہوتی ہے. نہیں جی دیکھو آپ نے خود فرمایا ہے. میں نے ایک آپ کو تشبیہ دی ہے کہ استعارہ استعمال کیا ہے میں نے. ہاں میں نے ایک جیسے ادب کے
انداز میں انسان کی بات کر دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی خراب ہو جائے تو انسان الٹا ہونے کا مطلب یہ کہ بیمار ہو جاتا ہے. اچھا میں نے اس سینس میں بات کی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو جو آپ کے نئے ہمسائے آئے ہیں جی جی انہیں یہ بتائیں کہ ایک تو ان کے کھانے کی عادات تبدیل کروائیں, ہاں جی. ان کا لائف سٹائل تبدیل کروائیں. لائف سٹائل مثلا کیا کریں؟ لائف سٹائل تھوڑا سا چلیں پھریں واک کریں جتنی قوت برداشت ہے. ابھی ان کا واقف ہی کوئی نہیں ہے. نہیں تو اکیلے بھی سیر کر سکتے ہیں. نہیں تو کوئی اپنا وہ گاؤں میں جو ہوتا ہے نا نواں بندہ آتا ہے نا ہاں ہاں ہاں. اس کو گاؤں کے کتے بھی پڑ جاتے ہیں. اگر ان کی ملاقات امام دین سے ہو گئی ہے ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا گاؤں اب ان سے واقف ہو جائے گا. نہیں وہ تو میں نے ان کو کسی دن دعوت دینی ہے کہ پنچایت میں تشریف لے آئیں. اچھا. میں ان کا مکمل تعارف کرواؤں گا ہاں ہاں ہاں. اور ان کو سب دوستوں سے ملواؤں گا جی. اور یہ کہوں گا کہ آئندہ سے ان سے میل ملاپ رکھیں. یہ بہت اچھے اور شریف النفس انسان. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو اب یہ باتیں ہو گئیں کہ ایک ان کی خوراک اچھی ہونی چاہیے, ایک ان کا لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہ پگڈنڈیاں تو ہوتی ہیں نا امام دین, وہ بھی چلی جائیں گھومیں پھریں تو اس سے کیا ہوگا گہرے گہرے صبح کے وقت سانس لیں تو جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ اچھا لگتا ہے. پھر جس طرح میں نے کہا کہ ان کا ورک اپ کروائیں کہ کہیں ان کو کوئی بیماری تو نہیں, کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ تو نہیں. اچھا. اور ان سے کہیں کہ اسپغول کا چھلکا لے کے. اسپغول کا چھلکا آپ نے فرمایا ہے. جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپغول کا چھلکا جو ہے وہ پانی کے ساتھ کھانا چاہیے. کھانا چاہیے. وہی اس میں پانی میں گھول کے. یہ امپورٹنٹ بات یہی ہے. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی. لوگ معلوم ہے امام دین کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسپغول کا چھلکا ہاں منہ میں ڈالا ہاں جی. اور پھر اوپر سے پانی پی لیا. تو وہ تو دائیں بائیں سارا جڑ جاتا یہ ہوگا. کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے بالز بن جاتی ہیں اور بعض اوقات رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے آنتوں کے اندر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس لیے جب بھی اسپغول کا چھلکا استعمال کریں ایک بڑا چمچ 2 بڑے چمچ اس کو پانی میں اچھی طرح گھول لیں ہاں جی. اور پھر اس کو آرام آرام سے پی لیں آپ. اچھا وہ بھی گٹا گٹ کر کے نہیں پینا. ہاں تاکہ چوکنگ نہ ہو جائے. اچھا. اور دودھ میں پیا جا سکتا ہے اسپغول کا چھلکا؟ دودھ میں بھی ڈال کے پیا جا سکتا ہے, دہی میں ڈال کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. نہیں دہی کو آپ ایک بات کریں, کیا؟ یہ اگر آپ دیکھیں آپ چوائسز دیں گے مجھے تو پھر میں تو اس پر پکا ہو جاؤں گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دہی میں ڈال کر کھایا جائے. جی بالکل. تو دہی نہ ہوا تو دودھ میں تو پھر میں نے دودھ نہیں میں ڈال ڈالا. دیں. امام دین پانی میں چھلکا ملایا جا سکتا ہے. رات کو ملا کے رکھ دیں, جی. صبح نہیں اس وقت بھی پی سکتے ہیں. اچھا خوب اس کو پھینٹ اچھی کے. طرح. جی. اچھا. جوس میں ملا جوس سکتے ہیں, میں؟ تازہ جوس. اب رات کو جوس لینے کدھر جاؤں؟ امام دین اگر نہیں ہے تو پانی تو ہے نا, اچھا پانی میں ملا لیں. میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں. اچھا جی. اگر کبھی آپ کا دل کرے تو آپ جوس میں بھی ملا سکتے ہیں. اچھا. اس کے استعمال کا صحیح اور اچھا وقت کون سا ہے, نائٹ کو یا سویرے؟ رات کو بھی استعمال کریں, سو جائے استعمال کریں. بالکل, اور صبح بھی استعمال کریں. 2 ٹائم؟ 2 ٹائم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی آنتوں کی حرکت بہتر ہوگی. اچھا. پھر ایک ارنڈ کا تیل ہوتا ہے. کاہے کا؟ ارنڈ, کیسٹر آئل. اچھا. ٹھیک ہے نا, کیسٹر آئل قبض کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا کیسٹر آئل, یہ تو میرا خیال ہے بچوں کو بھی دیتے ہیں. جی, لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت جب آپ نے قبض کی وجہ معلوم کر لی کہ قبض صرف آپ کی عادات کی وجہ سے ہے, اس کی کوئی آرگینک کاز نہیں ہے. آرگینک کیا ہوتی ہے؟ یعنی آرگینک کاز کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے. اچھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تھائرائڈ اگر کم کام کرے تو قبض ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. پھر بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو قبض پیدا کرتی ہیں. وہ ادویات کا کس سے پوچھا جائے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, جو ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دے رہا اسی کو جا کے دوبارہ چیک اپ کرایا جائے؟ بالکل, ڈاکٹر صاحب کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس دوائی سے قبض ہوتا ہے تو وہ کہیں گے تم یہ دوائی بند کر دو, اچھا اس سے تمہیں قبض ہو رہا ہے, اچھا. یہ دوائی استعمال کرو تو قبض آپ کا ٹوٹ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آنڈا جو ہے جی
اور ڈبل روٹی جو جی ہے جی یہ قبض کا موجب بنتے ہیں۔ بالکل بنتے ہیں، کیونکہ بریڈ کے اندر جو ڈبل روٹی ہوتی ہے اس کے اندر میدا بہت ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور انڈا اگر آپ کھا رہے ہیں، ہاں کیونکہ جب تک آپ کی خوراک میں فائبر نہیں ہوگا، ریشے والی خوراک آپ نہیں کھائیں گے، اس وقت تک آپ کی آنتوں کی حرکت بہتر نہیں ہوگی۔ اچھا، تو آپ نے کالے چنے بھی بتائے۔ کالے چنے بہت ہیں، پھل بہت اچھے ہیں۔ حضور میں ناشتہ میں کہہ رہا ہوں، اب ناشتے میرا فروٹ کھا کے تو میں لاہور والی بس میں بیٹھنے سے رہا۔ اگر آپ ناشتے میں صبح کو 2 سیب کھا لیں، ڈاکٹر کیا صاحب بات ہے۔ 2 سیب جو ہیں وہ دوپہر تک میری نہیں گزارا کروا سکتے۔ امام دین ایک بات ذہن میں رکھیں، کھانا ہمیں وقفے وقفے سے کھانا چاہیے، کیونکہ جب ہم ہاں جی 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، اصولاً دیکھیں میں 2 وقت ہم نے کھانا کھا لیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہم کھانا کھائیں وہ گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد کبھی پھل کھا لیا آپ نے۔ اپنا کھانا ہے کہ کسی کا پڑا ہوا ہو تو وہ کھا لینا۔ یہ عادت آپ کی کب جائے گی؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں اگر اپنا ہو ہی نہیں تو وہ جو کوئی بندہ کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر تو دیں۔ بہت اچھی بات ہے، وہ اگر آپ کو آفر کرتے ہیں کہ امام دین آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو آپ کھانا کھائیں ان کے وہ ساتھ۔ اگر آفر نہیں کرتا تو میں اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں۔ اب یہ تو پھر آپ پر منحصر ہے کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔